السلام علیکم۔ آغاز ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی اس نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ احباب جانتے ہیں، آپ دوست جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائی پاکستان سے، چاہے وہ پنجابی ہوں یا کسی بھی شہر کے رہنے والے ہوں، یا افغانستان کے افغانی بھائی جو ہیں یورپ جانے کے لیے پاکستان سے لوگ ہوں، تو ڈنکی لگا کر غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان سے ڈنکی لگا کر پہلے وہ ایران جاتے ہیں، ایران سے پھر غیر قانونی طریقے سے ایران اور ترکی بارڈر کراس کر ترکی انٹر کروایا جاتا ہے۔ ترکی انٹر ہونے کے بعد آپ کے پاس تین آپشن ہوتے ہیں، یا آپ سمندری راستے کے ذریعے بائی شپ کی ڈنکی لگا کر ترکی سے اٹلی کی طرف موو ہو جائیں، یا پھر آپ راستہ یونان کے ڈنکی لگا کر ترکی سے یونان کی طرف موو ہو جائیں، یا راستہ بلغار کی طرف سے یورپ کی طرف آپ کو موو کروایا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے، جو پاکستان سے بہت سے لوگ یا افغانستان سے بہت سے لوگ جو ڈنکی لگانے کے لیے جس روٹ کو استعمال کرتے ہیں، اب 2022 کے بعد جو سب سے زیادہ جو روٹ ڈنکی کا استعمال ہو رہا تھا بائی شپ سمندری راستے کے ذریعے، وہ تھا پاکستان سے لیبیا سے پھر سمندری راستے کے ذریعے، سمندری روٹ کے ذریعے سمندری بائی شپ کی ڈنکی لگوا کر لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ یعنی اٹلی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن اب آپ لوگوں کے سامنے حالات موجود ہیں کہ جو پاکستان سے ایران کے راستے، ایران سے ترکی کے راستے، ترکی سے یونان تک کی جو ڈنکی تھی نا، وہ تو ہو گئی ہے مکمل طور پر بند۔ اور جو راستہ لیبیا سے اٹلی کا راستہ تھا نا، جو لوگ ہمارے پاکستان سے یا افغانستان سے جو لیبیا کے روٹ کو استعمال کرتے تھے، اب کشتی ڈوبنے کی وجہ سے، سپیڈ بوٹ ڈوبنے کی وجہ سے اب یہ روٹ جو ہے کافی زیادہ کلوز ہونا، بند ہونا شروع ہو گیا۔ اب جو اٹلی کی گورنمنٹ تھی اس نے بھی اعلان کر دیا کہ جو غیر قانونی طریقے سے لیبیا سے اٹلی آنے کی کوشش کرے گا، اس جو کشتی ریسیو ہوگی، اس کشتی چلانے والے پائلٹ پر بھی جرمانہ کیا جائے گا، اور 20 سال کے لیے اسے سزا سنا دی جائے گی، اور 10,000 یورو کا اسے جرمانہ کیا جائے گا، جو غیر قانونی طریقے سے مختلف کنٹریوں سے تارکین وطن کو لیبیا کے جزیروں سے غیر قانونی طریقے سے اٹلی لانے کی طرف جو کوشش کرتی ہیں کشتیاں، جن کو اٹلی کی گورنمنٹ ریسیو کرتی ہے، اٹلی کی جو بحری نیوی ہے جو کشتیاں ریسیو کرتی ہے۔ اب جو لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے جو اٹلی کی طرف سپیڈ بوٹ یا کشتیاں یا جہاز جائیں گے، جو ان جہاز کو یا سپیڈ بوٹ کو چلانے والا ہوگا، ڈنکر ہوگا، اس کے اوپر 10,000 یورو کا جرمانہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسے 20 سال کی سزا بھی سنا دی جائے گی۔ اب بہت سے ایجنٹ لوگ جو ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان سے ایران کا راستہ، ایران سے ترکی کا راستہ، ترکی سے یونان کا راستہ اب یہ تو مکمل طور پر بند ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر پاکستان سے لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے سمندری راستے کے ذریعے اٹلی پہنچانے کی جو کوشش کی جاتی تھی شپس کے ذریعے، اب وہ بھی راستہ مکمل طور پر بند ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب ایجنٹ لوگوں نے ایک نئے روٹ کا انتخاب کیا، اور بہت سے لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان سے اس روٹ کے ذریعے آپ کو یورپ پہنچائیں گے۔ اب یہ روٹ کیا ہے؟ آپ کو پاکستان سے نارتھ افریقہ کا ایک مسلم کنٹری ہے، نارتھ افریقہ کا ایک کنٹری ہے موریٹانیا، اور بہت سے ہمارے دوستوں کے اور پاکستانی بھائیوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، ہمیں ایجنٹ لوگ ڈیل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان سے موریٹانیا بھیجیں گے، اور موریٹانیا سے سمندری راستے کے ذریعے ڈنکی لگوا کر بائی شپ کے ذریعے آپ کو ہم اسپین انٹر کروا دیں گے، یا آپ کو موریٹانیا سے بائی شپ سمندری راستے کی ڈنکی لگوا کر آپ کو یورپ کے کنٹری پرتگال میں انٹر کروا دیا جائے گا۔ وہ دو آپشن رکھتے ہیں، یا آپ کو موریٹانیا کے راستے یا اسپین میں انٹر کروایا جائے گا، یا آپ کو موریٹانیا سے پرتگال کی طرف انٹر کروایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ موریٹانیا کنٹری کے بارے میں، موریٹانیا جو کنٹری ہے نارتھ افریقہ کا
ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کی کرنسی بہت ہی ڈاؤن ہے، اور مورتانیہ کا جو ویزا ہے آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ پر بآسانی طریقے سے مل جاتا ہے، لیکن ایجنٹ لوگ آپ کو مورتانیہ کے روٹ سے ڈنکی لگوانے کے لیے، آپ کو پاکستان سے مورتانیہ بھیجنے کے لیے آپ سے مورتانیہ کے ویزے کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً سے تقریباً پاکستانی پیسوں میں تقریباً سے تقریباً 15 لاکھ روپیہ آپ سے وصول کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان سے مورتانیہ جاتے ہیں، آپ کا ادھر فیوچر، آپ کے نے جو ادھر جا کے تکلیفیں برداشت کرنی ہیں وہ ایجنٹ لوگ آپ کو نہیں بتاتے۔ دیکھیں کہ افریقہ کے بہت سے کنٹریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس روٹ کا استعمال کر اس روٹ سے یورپ جانے کی غیر قانونی طریقے سے کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے یونان کے راستے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ آپ کو اب پاکستان میں شو ہو رہا ہے کہ بہت سے افریقہ کے کنٹری جو ہیں جن سے تعلق رکھنے والے لوگ غیر قانونی طریقے سے مورتانیہ کے راستے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ پاکستان سے لیبیا جاتے تھے، لیبیا سے جو اٹلی کی طرف، یونان کے جزیرے کی طرف ریسیو ہوتی ہیں کشتیاں جن کو بچایا جاتا ہے، ان کشتیوں میں، ان سپیڈ بوٹس میں، ان جو کشتیاں ہوتی ہیں یا جہاز ہوتے ہیں، جب وہ ڈوبتی ہیں تو بہت سے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، اور اگر کشتی ڈوبنے والی ہو، جہاز ڈوبنے والا ہو تو یا مالٹا کے جزیرے پر مالٹا کی جو نیوی ہے بحری، یا پھر سیپرس یا یونان کی جو نیوی ہے وہ آ کر ان کشتیوں کو وصول کر ان کی جان کو بچا لیتی ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایجنٹ ڈیل کرتا ہے کہ آپ کو ہم پاکستان سے مورتانیہ بھیجتے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں مورتانیہ سے کیسے یورپ کی ڈنکی لگوائی جاتی ہے اسپین کی طرف یا پرتگال کی طرف۔ دیکھیں کہ ایک جو ہوا بھرنے والی کشتی ہوتی ہے بڑی سی لے کر، اس کے اوپر 50 سے 60 لوگوں کو سوار کر آپ کو سمندر کے حوالے کر سمندری حدود میں انٹر کروا کر آپ مورتانیہ سے اسپین کی طرف یا پرتگال کی طرف ڈنکی لگوائی جاتی ہے۔ دیکھیں کہ عام حالات میں اگر آپ بائی روڈ ڈنکی لگاتے تھے پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی یا ترکی سے یونان بائی روڈ، یا ترکی سے بائی روڈ بلغاریہ کے راستے، تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو سمندری راستہ ہے، سمندری حدود جو ہے جس کے ذریعے آپ کو غیر قانونی طریقے سے، چاہے وہ لیبیا والا راستہ ہے یا اٹلی یا ترکی سے بائی شپ یا سمندری راستے کے ذریعے آپ کو اٹلی جانے کی ڈنکی لگوائی جاتی ہے غیر قانونی طریقے سے، یا آپ کو لیبیا کے راستے بائی سمندری گیم کروا کر اٹلی بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر ترکی کے راستے سمندری حدود کے ذریعے، سمندری راستے کے ذریعے آپ کو ترکی سے اٹلی کی ڈنکی لگوائی جاتی ہے، یا پھر اب جو ایجنٹ لوگوں نے نیا راستہ دریافت کیا، نیا روٹ نکالا ہے پاکستان سے مورتانیہ، مورتانیہ سے اسپین یا پرتگال کی ڈنکی۔ دیکھیں کہ ان جو سمندری راستے ہوتے ہیں اس میں آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تقریباً آپ کے آگے پہنچنے کے 0.1% چانس ہوتے ہیں، اور 99.99% آپ کی اموات کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ جو مورتانیہ سے لگتی ہے نا یہ یورپ کی ڈنکی، اسپین کی یا پرتگال کی، وہ آپ کو ہوا بھرنے والی کشتیوں میں بٹھا کر سمندر میں انٹر کروا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی کشتی راستے میں پھٹ جائے یا اس کی ہوا لیک ہو جائے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ نے پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے بھی موو ہونا ہے تو لیگلی طور پر آپ آسانی کے ساتھ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا کر ادھر سیٹل ہوں، ادھر 2 سے 3 سال گزاریں۔ 2 سال کے بعد آپ سعودی یا دبئی یا گلف یا ترکی میں اگر آپ لیگلی طور پر رہتے ہیں، یا ملیشیا میں آپ لیگلی طور پر رہتے ہیں، تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کنٹریوں سے آسانی کے ساتھ یورپ کی طرف موو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر آپ ڈنکی لگانے کے لیے شارٹ کٹ کو جب ڈھونڈتے ہیں، یا آپ ترکی والے راستے یا لیبیا والے راستے یا پاکستان سے مورتانیہ جاتے ہیں، تو آپ جب غیر قانونی طریقے سے شارٹ کٹ راستہ جب ڈھونڈتے ہیں
एक तो आपके पैसों को भी खतरा होता है, आपका कीमती वक्त भी जाया होता है, और उसके बाद सबसे बढ़कर आपकी जो कीमती जान है उसे भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। देखें कि दुनिया का माल तो चला जाता है, वो दोबारा आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी एक जान जो है अगर ये खत्म हो गई, ये आपको दोबारा नहीं मिलनी। अब अगर आप पाकिस्तान से मुर्तानिया जाते हैं और मुर्तानिया से आप गैर कानूनी तरीके से समंदरी रास्ते के जरिए बाय शिप के जरिए यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आपके साथ ऐसा सलूक भी हो सकता है। मुर्तानिया एक बहुत ही गरीब कंट्री है, और उधर के जो लोग हैं ना, जब आप लोग गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और डंकी लगाने के लिए, अब मुर्तानिया के लोग जो हैं आप लोगों को अगवा करके, आप के साथ बुरा सलूक करके, मारपीट करके, आप के घर वालों को ब्लैकमेल कर आपको अगवाकारी के नाम पर आपके घर वालों से लाखों रुपए में पैसे वसूल भी करते हैं। बहुत से लोग जो हैं हमारे भाई पाकिस्तान से जो डंकी लगाने के लिए मुर्तानिया गए थे, मुर्तानिया जाते ही उन्हें एयरपोर्ट से निकलते सार ही एजेंटों ने, मुर्तानिया के लोगों ने, जो एजेंट हैं जो गैर कानूनी तरीके से आपको मुर्तानिया से यूरोप भेजते हैं, वो आप लोगों को सेव कर लेते हैं, आप लोगों को अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद आपके घर वालों को ब्लैकमेल कर फिर आपसे, आपके घर वालों से पैसे वसूल किए जाते हैं। देखें कि आप एजेंट लोगों की बातों में ना आए। अगर आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, लीगल तरीके से जाएं, ताकि आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल अच्छा बन सके और आप उधर जाकर अच्छा रोजगार कमा सकें। दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।